آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پرسکون زندگی ملے، راحت کے ساتھ چین کے ساتھ جیوں، امن و اطمینان حاصل ہو، اور مومن کی اس کے ساتھ ایک اور خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی امن و اطمینان کے ساتھ گزرے، پھر مرنے کے بعد عالم محشر میں جو قبر کا زمانہ ہے وہاں بھی چین سے رہوں، اور اس کے بعد جب اللہ کے حضور میں حاضری ہو تو وہاں بھی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں چین و سکون نصیب ہو۔ یہ دولت کیسے حاصل ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو شخص اچھا کام کرے، نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی جلائیں گے، فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اس کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جو بڑی پاکیزہ، بڑی اچھی زندگی ہوگی۔ یہ تو ہوگا دنیا کے اندر۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے بعد ہم ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ان کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدہ دو چیزوں پر مبنی ہے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے پہلے آمنوا کا تذکرہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جگہ جگہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ذکر کی گئی ہیں کہ آخرت کی نعمتیں حاصل ہونے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل ہونے کے لیے، جنت کی نعمت حاصل ہونے کے لیے دونوں چیزیں شرط ہیں، ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح۔ تو ہمیں دونوں کی فکر کرنی ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے، وہ داغدار نہ ہو، متاثر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہمارے اعمال بھی اعمال صالحہ کے زمرے میں شامل ہوں۔ اسی سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے، اور اپنی آنے والی ذریت جو ہمارے بعد دنیا میں ہماری قائم مقام ہوگی ان کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ فکر تمام فکروں پر غالب ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ پہلے پارے کے آخر کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے یہ پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ تمام بیٹوں نے جواب دیا کہ ابا، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے،
آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا معبود ہے جو الہ واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار رہیں گے۔ خیال فرمائیے یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور وہ پیغمبر ہیں کہ جو جد اعلیٰ ہیں انبیاء بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو بنی اسرائیل سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جتنے انبیاء ہیں۔ خود ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کم سے کم یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اور بھی ان کی اولاد نبی تھی، تو اور یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے والد حضرت اسحاق نبی، ان کے دادا حضرت ابراہیم نبی، نبی ابن نبی ابن نبی۔ ان کو اگر اپنے انتقال کے وقت فکر ہے تو کس چیز کی؟ میرے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا، یہ فکر کی چیز ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ پوری زندگی تربیت فرمائی ہے، خود انہوں نے تعلیم دی ہے اپنی اولاد کو، اور اس کے بعد جاتے جاتے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹو میرے مرنے کے بعد کیا کھاؤ گے، کہاں رہو گے، کیسی زندگی گزارو گے، تمہاری معیشت کا کیا انتظام ہوگا، یہ نہیں کہتے آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ فکر ہے تو ان کے ایمان کی فکر ہے۔ کیا ہم اس سے زیادہ مطمئن ہو گئے؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر کی چیز یہ ہے کہ زندگی میں اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلائیں، ان کی تربیت کریں، اور اس اطمینان سے دنیا سے رخصت ہو کہ انشاءاللہ ہماری اولاد ایمان کے اوپر قائم رہے گی۔ اس لیے خاص طور سے آج کے زمانے میں جب کہ فتنے دن رات پھیلے ہوئے ہیں، روزانہ ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ تو عام طور سے لوگ جانتے ہیں، ایسی شرمناک چیز ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے۔ مسلمان بچیاں بڑی تعداد میں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ جا رہی ہیں، کھلم کھلا شادیوں کے نام پر، محبت کے نام پر، اور ان کو ہر طرح کی قانونی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے، اور بچیوں کے ماں باپ ہاتھ ملتے رہ جاتے، کوئی ان کی کلا نہیں چلتی، کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف بڑی تعداد میں نوجوان، آج کل کا ایک نیا فتنہ ہے شکیلیت کا فتنہ۔ ایک شخص ہے بہار کا رہنے والا جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، اور وہ ایمان سے خارج ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان کا کوئی فرقہ ہے، جیسے بہت سے طبقے ہیں، بہت سے فرقے ہیں، تمام علماء متفق ہے کہ اس کے جو عقائد ہیں وہ ایمان سے خارج کرنے والے، یعنی شکیلی جو ہے وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، شکیل کے ہاتھ پہ بیعت ہونے والا ایمان سے خارج ہے، مرتد ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ایسے ویسے نہیں، پڑھے لکھے لوگ، دینی تعلیم حاصل کرنے والے بھی فضلاء تک ان کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ ایسا زبردست فتنہ ہے۔ فتنہ تو کہتے ہی اس کو کہ جس کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے۔ اسی طریقے سے تشکیک کی تحریک چل رہی ہے۔ موبائل استعمال کرنے والے، سوشل میڈیا پہ ہر ایک کے بیانات اور تقریریں سننے والے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایکس مسلم کے نام سے، سابق مسلمان کے نام سے چینل چل رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے مسلمان تھے، اب مرتد ہو چکے ہیں، باقاعدہ ان کا پروگرام چل رہا ہے، ان کا چینل چل رہے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ مسلمان نوجوانوں کو اپنے دین کے بارے میں شک و شبہ کے مبتلا کرنا، تشکیک میں مبتلا کرنا۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ جب ایمان کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گیا آدمی، خدا ہے کہ نہیں ہے، رسول ہے کہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے کہ نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آئے گی کہ نہیں آئے گی، جو بنیادی عقائد جن کے بارے میں جب شک میں مبتلا ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا۔ یہ فتنے چل رہے ہیں۔ سب ان فتنوں سے بچانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر بچے کو بنیادی دینی تعلیم سے آگاہ کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے تمام اکابر دینی مکاتب کے قیام اور اس کے نظم قائم کرنے پر زور دیتے ہیں۔
اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے تعلیم کے سلسلے میں کہ دینی مکاتب قائم کیے جائیں، کوئی مسجد دینی مکتب سے خالی نہ ہو۔ وہ بچے جو مستقل پورا وقت مدرسے میں دیتے ہیں، دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کا نصاب پڑھتے ہیں، وہ تو الحمدللہ ان کے پاس نصاب موجود ہے۔ اسی طرح وہ بچے بچیاں کہ جو پورا وقت مکتب کے اندر دیتے ہیں، ان کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جو نرسری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کنڈر گارڈن میں پڑھ رہے ہیں، ان کو جز وقتی مکاتب کے اندر داخل کیا جائے۔ اور الحمدللہ وہ نظام چل رہا ہے مختلف اداروں کی طرف سے، ادارے دینیات کی طرف سے بمبئی میں، جمعیت علماء کی طرف سے، دینی تعلیم بورڈ کے زیر انتظام۔ میں کسی مخصوص تنظیم کی دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ فلاں جماعت کے مکاتب میں داخل کیے، میرا مقصد کیا ہے؟ مکاتب کے اندر بچوں کو پڑھایا جائے، کوئی بچہ دینی تعلیم سے غافل نہ رہے، اور کوئی مسجد کوئی جو ہے وہ مکتب سے خالی نہ رہے۔ ہم اسکولوں، مدرسوں، مساجد کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں، یہ بنیادی خدمت ہے۔ آج کل جو لوگ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدے سے واقف نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئیاں فرمائی ہیں؟ قیامت کے قریب وہ آسمان سے نازل ہوں گے، زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ ایک ایک تفصیل موجود ہے، کہاں نازل ہوں گے، کون سا شہر ہوگا، کس جگہ، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، فلاں لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ حضرت مہدی کے بارے میں پیشین گوئی موجود ہے، ان کا نام آپ نے فرمایا میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کا نام پر ہوگا۔ یہاں تک فرمایا کہ مدینہ سے نکلیں گے، مکہ میں جا رہے ہوں گے، اور لوگ ان کو پکڑ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے، وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ ان کو مجبور کریں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوگی، دونوں دو شخصیتوں کا نام ہے، دونوں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، نازل ہوں گے۔ قرآن پاک میں صراحت موجود ہے، بل رفعہ اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنے پاس، وہ آسمان سے اتریں گے۔ وہ بنی اسرائیل میں کے تھے، حضرت مریم کے صاحبزادے ہیں، اور یہ مہدی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ مکہ کے رہنے والے، یہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، اور مدینہ سے یہ چلیں گے اور مکہ میں پہنچیں گے، وہاں ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی۔ اور یہ نالائق جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی مسیح بھی ہوں اور میں ہی عیسیٰ بھی ہوں، اور کچھ عقل سے پیدل اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے۔ تو جب ہم واقف ہوں گے کہ اسلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا پیشین گوئی فرمائی ہے، مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا پیشین گوئی فرمائی، اسی طرح قیامت کے قریب پیش آنے والی جو نشانیاں ہیں جس میں دجال کا خروج ہے، مہدی کا ظہور ہے، عیسیٰ کا نزول ہے، اور وہاں کے حالات، وہ جب تک جانیں گے نہیں تو جو معلومات غلط قسم کی ہمارے سامنے آئے گی مجھ سے متاثر ہو جائیں گے۔ عالمیہ تو یہ ہے کہ عوام تو عوام، پڑھے لکھے لوگ، علماء تک ان تفصیلات کو سے واقف نہیں ہے۔ پڑھا ہے طالب علم کے زمانے میں کتابوں کے اندر پڑھ لیا ہوگا، لیکن چونکہ ان کا مذاکرہ نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اشتغال نہیں ہے، اس لیے وہ ذہن سے نکل گئی ہیں۔ آج کے زمانے میں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان معلومات کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں وہ علامتیں موجود ہیں، اور اب تو ماشاء اللہ علماء نے ان مسائل کے اوپر باقاعدہ کافی تصانیف مرتب کر دی ہیں۔ اردو زبان میں یہ فتنہ شکیلیت ہو، قادیانیت ہو، اور بھی کچھ نئے فتنے ہیں، ان سب کے سلسلے میں کتابیں آ چکی ہیں۔ گوہر شاہی فتنہ ایک ہے، وہ بھی میڈیا کے اندر چل رہا ہے۔ ریاض گوہر شاہی ایک شخص تھا، وہ تو مر گیا، اب اس کا قائم مقام یونس گوہر شاہی ہے۔ میڈیا میں اس کے ویڈیو آتے رہتے ہیں اور جاہل لوگ اس کے اندر پھنس رہے ہیں۔ وہ ذکر کراتا ہے، ذکر کے مجلس قائم کرتا ہے۔ میں نے سنا ذکر کیا ہو رہا ہے؟ لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، سب پڑھتے لا الہ الا اللہ،
وہ ضرب لگوانے لا الہ الا ریاض، کوئی معبود نہیں سوائے ریاض، کیوں کہتا ہے ہم صاف کہتے ہیں کہ ریاض ہمارا اللہ ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم نے اب کہنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، اب بھی میں کہتا ہوں، وہ کہنا کہ اب بھی میں کہتا ہوں کہ ریاض ہمارا اللہ ہے، اور اللہ ہی رب الارباب ہے، خداؤں کا خدا ہے۔ یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے نام پر پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ہم صحیح وقائع سے واقف نہیں ہوں گے، خالی تختی پر جو بھی چاہو لکھ دو، تو اس لیے بنیادی دینی تعلیم سے واقف ہونا، ایک تو یہ کہ مکتب قائم کیے جائے، اس کے ذریعے ہو، دوسرے یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ فضائل اعمال کی آپ تعلیم کیجئے، اس کو میں روکتا نہیں ہوں، اس سے عمل کا شوق پیدا ہوگا، جن اعمال کے فضائل بیان کیے جائیں گے ان کی رغبت پیدا ہوگی۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا معتبر ہونا ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان صحیح ہوگا تب عمل صالح قبول ہوگا، تو ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اس لیے عقائد کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں ان کو پڑھا جائے، سنایا جائے، اور جو نئی کتابیں ان کے علاوہ جو ہمارے بزرگوں نے اردو میں کتابیں لکھی ہیں، تعلیم الاسلام ہے، بہشتی زیور ہے، علم الفقہ ہے، ان کتابوں کے اندر بھی شروع میں ایمانیات کو لکھا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم الفقہ ہے، ان کتابوں کے اندر یہ مضامین موجود ہیں، ان کو پڑھا جائے، سنایا جائے۔ صرف مرد ہی نہیں، خواتین مبتلا ہو رہی ہیں، ان کے مبلغات، تبلیغ کرنے والی عورتیں گھروں کے اندر جا رہی ہیں، اور ابھی پرسوں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک مفتی صاحب ان کی بیوی شکیلی ہو گئی ہے۔ کیسے ہو گئی؟ ظاہر بات ہے کہ وہ بے خبر ہوں گے، اور گھر میں جو عورتیں آتی رہتی ہیں، کبھی کسی سامان بیچنے والے کے شکل میں، کبھی مدد حاصل کرنے کے لیے ضرورت مند بن کر آتی ہیں، اور آ کر کانا پھوسی کرتی ہیں، اور اتنی حد تک متاثر کر دیا کہ ان کی ایک مفتی صاحب ایک عالم ہے، ان کی بھی باقاعدہ شکیلی بن گئی، اور بڑے بڑے علماء کے خاندان کے اندر یہ فتنہ پہنچا ہوا ہے۔ بار بار نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم شیخ الحدیث کا پوتا وہ شکیلی ہے، میں اس کو کوشش ہو رہی ہے اس کو لے آنے کی۔ الحمدللہ ہمارے جو احباب اس میدان میں کام کر رہے ہیں، کئی قریب ترین لوگوں کو جو شکیل کے دائیں ہاتھ تھے، دست راز تھے، وہ لوٹ کر آئے ہیں، اور لوٹ کر آنے کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ جب قریب سے اس کو دیکھا ہے تو اس قدر وہاں گندگی ہے، عیاشی ہے، فحاشی ہے، کہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ باطل پر ہے، اس کی چاہے وہ کچھ بھی دعویٰ کرتا ہو، اور وہاں سے متنفر ہو کر آگے، اور اب وہ الحمدللہ دوسرے بھائیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ انسان کی عمر جس طرح بڑھتی ہے اس کے جذبات کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ بچپن میں کچھ اور شوق ہوتا ہے، کچھ اور جذبات ہوتے ہیں، جوانی کے اندر اس میں کچھ اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ادھیڑ عمر میں پختگی آتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں آدمی پختہ عمر اور تجربہ کار ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو عام طور سے نبوت 40 سال کی عمر کے اندر ملی ہے۔ اس عمر پر جب آدمی پہنچتا ہے بڑے تجربات حاصل ہو جاتے ہیں، مزاج میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، جوانی کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، دماغ میں سوچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اس وقت اس کو سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے، قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ انسان جب اپنے مضبوط عمر کو، پختہ عمر کو پہنچا، وبلغ 40 سنة، اور 40 سال کا ہو گیا، تو قال، اس وقت یوں کہتا ہے، اللہ کو مخاطب کر کے، اپنے رب کو مخاطب کر کے یوں کہتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب
مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے والدین کو عطا فرمائی ہے۔ والدین کو ملنے والی نعمت بھی تو ہمیں ملی ہے، ہم شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کا مانگتے، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اور میری اولاد کو عطا، میرے والدین کو عطا فرمائی ہے۔ انعمت علیہ وعلی والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک کام کروں جو تجھ کو پسند آ جائے، ایسا نیک عمل کروں جو تجھ کو پسند ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ میں سنانا چاہتا ہوں، اور میری ذریت کو میرے لیے ٹھیک کرنا، صالح بنا دے۔ والدین سے جو نعمت ملی ہے اوپر سے آئی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا، اپنے لیے عمل صالح کی درخواست، عمل صالح کی توفیق کی درخواست، اور اولاد کے لیے نیک بننے کی دعا اللہ تعالیٰ سے، تینوں طبقوں کو لے لیا۔ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں مجھے اور میرے والدین کو ملی، اللہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کو صالح بنا دے، نیک بنا دے۔ یہ دعا مانگے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بتلائی ہے قرآن میں کہ 40 سال کی عمر کے آدمی کی، مومن کی کہ جذبات کیا ہونے چاہیے، اس کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہو گیا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے رجوع کر کے تیرے پاس تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تیرے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے سوچ فکر کی چیز، یہ ہے بمبئی اور رسول بلاد ہے، تجارت کی راجدھانی ہے، یہاں بسنے والوں میں جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اگر باشندوں کی تحقیق کی جائے تو اکثریت باہر سے آ کر رہنے والوں کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ باہر سے جو لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں روزی روٹی کے لیے آئے ہیں، تجارت کے لیے آئے ہیں، کمانے کے لیے آئے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم بھی خوشحال زندگی بسر کر سکیں، ہماری اولاد آنے والی بھی خوشحال زندگی بسر کر سکے۔ تو گویا ہماری فکر کیا تھی؟ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے تجارت کرنا، ملازمت کرنا، صنعت و حرفت کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا، اطمینان کی زندگی گزر سکے۔ تو ہم اس کی تو فکر کر رہے ہیں، اور یقیناً فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ اگر ماں باپ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد خوشحال رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئے تھے، ان کو اندیشہ ہوا کہ شاید میرا اسی حالت میں انتقال ہو جائے گا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ میری صرف ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دوں۔ فرمایا نہیں۔ کہ حضور 2/3 صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہ آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہ تو 1/3 1/3؟ فرمایا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ کر دو، اور 1/3 بہت ہے۔ اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، تم اپنے ورثہ کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ خوشحال ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ تم ان کو فقیر و محتاج چھوڑ کر مرو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد مذمت کرنا نہیں ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنے کے انتظام کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ گنجائش اس کی شریعت نے ترغیب دی ہے، لیکن یہی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، اور ہماری حقیقی ضرورت یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہم ان کے دین کی فکر کریں۔ کسی نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا اچھا لگا، کہ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کے مرنے کے بعد خود اس کا کیا ہوگا۔ ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا اس کی فکر تو کر رہے ہیں، لیکن اولاد جب خود مرے گی تو اس کا کیا بنے گا اس کی فکر نہیں، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے
اور اپنے گھر والوں کی، عورتوں کے، بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے جو فتنے پھیلے ہوئے ان سے بھی بچائیں۔ گھر میں دینی تعلیم ہو، عقائد کی تعلیم ہونی چاہیے، عقیدے بتلانے چاہیے۔ مساجد کے اندر علماء کو، ائمہ کو ان موضوعات کو اپنے گفتگو کا موضوع بنانا چاہیے۔ صرف فضائل کو سنانا کافی نہیں ہے، فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنے کی ترتیب بیان کرنا ضروری ہے، اور یہ ائمہ کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ چاہے روزانہ نہ کرے، ہفتے میں کوئی ایک دن، 15 دن میں کوئی ایک دن، ایک درس اس کا ہونا چاہیے کہ عقیدہ کی کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، اور اب کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہوں۔ المیہ تو یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے وہ شریک نہیں ہوتا، اور جو شریک ہوتے ہیں وہ بڑی حد تک دین سے واقف ہیں۔ ہمارے نوجوان نسل جس کے ایمان کی حفاظت اور ان کی فکر کرنا ہمارے لیے مقدم ہے، وہ ان مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، قریب نہیں آتے۔ علماء سے دور کیا جا رہا ہے، آج متنفر کیا جا رہا ہے۔ علماء کے پاس مت جاؤ، ان سے ملاقات مت کرو، ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو نئے نئے مجتہد پیدا ہو رہے ہیں، غامدی صاحب ہیں، شاہ راشد شاہ صاحب ہیں، اور پتہ نہیں مرزا کون ہے، علی مرزا، ان کی تحریک یہ ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے، اہل علم سے عوام کا رشتہ کٹ جائے۔ یہ اس کو بہت پہلے ہمارے بزرگوں نے محسوس کیا تھا، اس کو موضوع بنایا تھا اپنی گفتگو کا، کہ ہمارے دین کی حفاظت اسی میں کہ اللہ نے جن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وارثین انبیاء قرار دیا ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کے اندر جو قطر بیوت ہو اس کی اصلاح کرے۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، کہ اس علم کو ہر پیشرو سے بات کے عادل لوگ حاصل کریں گے۔ ینفون عنہ تعویل الجاہلین وتحریف الغالین وانتحال المبطلین، جاہل لوگ، غلو پسند لوگ، باطل پرست لوگ دین میں جو تحریفات کر دیں گے، ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کریں۔ ان علماء سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ جو بھی باطل نظریات پھیلائے جائیں گے، لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عوام کو علماء سے جڑنا چاہیے، ان کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے، ان سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اور اب یہ شوق کا زمانہ نہیں رہا، علماء کو بھی چاہیے کہ یہ صرف اس انتظار میں نہ رہے کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو ہم اس کی خدمت کریں گے، نہیں، ہمارا فریضہ ہے۔ ایسے نوجوان جن کے بارے میں اندازہ ہو خدا نخواستہ یہ کسی اور نظریے سے متاثر ہو رہا ہے، خود اس کے پاس جائیں، اس کو بلوائیں، اس سے گفتگو کریں۔ اسی ذیل میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی غلط مبلغ کے ذریعے کسی نوجوان کو، کسی آدمی کو کوئی غلط بات بتلائی گئی، اب وہ تسلی چاہتا ہے، وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کسی امام کے پاس جاتا ہے کہ مولوی صاحب جی سے بتلا دیجئے، یہ فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے یا میں نے ایسا سنا ہے۔ ہوتا کہ کہاں کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، بھاگ جاؤ، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ مولوی لوگ جانے۔ ادھر سے تو وہ شک میں مبتلا ہو کر گیا تھا، ادھر ہم نے اس کو بھگا دیا، کیا ہوتا ہے اور شک پکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی متاثر ہو گیا ہے تو وہ ہمارے پاس اگر آئے تو اگر ہم فوری طور پر جواب نہ بھی دے سکے، تیاری نہیں ہے، تو کہہ سکتے بیٹا کل آنا، ہم تم کو بتائیں گے، اس وقت مشغولیت ہے، ذرا ہم دیکھ لیں تب بتائیں گے، کتاب نکالیں، مطالعہ کریں، تیاری کریں، اس کو سمجھائیں، مطمئن کریں۔ ایمان کی حفاظت کرنا اس کی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو، ہم اس کو بہت پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، دینداری کی زندگی ہوگی، ایمان بھی پختہ ہوگا، اعمال صالحہ بھی ہوں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے ہمیں پرسکون زندگی ملے گی۔ پرسکون زندگی کیا ہے؟ دل کا چین، دل کا اطمینان۔ صرف دولت کی فراوانی، اونچی اونچی بلڈنگیں، اے سی اور فرنیچر، اس سے سکون نہیں ملتا۔ سکون تو دل کے اندر کے چین کا نام ہے۔ چھپر میں رہ کر، جھوپڑی میں رہ کر آدمی اگر مطمئن تو وہ چین کے ساتھ رہ رہا ہے۔ لنگ کے زیر، لنگ کے بالا،
نہ غم دزد نہ غم کالا. ایک تہبند پہن لیا, ایک چادر اوڑھ لی, نہ چور کا ڈر نہ ڈاکو کا ڈر ہے, آرام سے سوئے ہوئے ہیں. مولانا ذوالفقار صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا میں, وہ پیر ذوالفقار صاحب کی, لکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا, تپتی ہوئی دھوپ میں دیکھا کہ ایک مزدور جو گٹی توڑی جاتی ہے پتھر کی اور اینٹ کی, گٹی کے اوپر سویا ہوا ہے چادر تانے ہوئے, اور خراٹے کی آواز آ رہی ہے. دوپہر کا وقت, دھوپ نکلی ہوئی ہے, اور پتھر کے اوپر اور اینٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے, اور خراٹے کی آواز آ رہی, چین کی. تو اللہ تعالیٰ چین دے دیں گے تو پتھر پہ نیند آئے گی, اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو ڈبل اے سی کے اندر بھی آدمی پریشان کروٹیں بدلتا رہے گا. یہ چین وہاں سے ملتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, حیات طیبہ میں یہ بات بھی داخل ہے, گھر کے اندر ایک دوسرے کی محبت ہوگی, ایک دوسرے کی عزت کریں گے, بیوی شوہر کی بات مانے گی, اولاد ماں باپ کی بات مانیں گے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات مانے گا, ملازم آقا کی بات مانیں گے, مالک کی بات مانیں گے. اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا ملازم, میرا غلام میری بات نہیں مان رہا ہے, میں نے محسوس کیا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے, میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے, میرا غلام میری نافرمانی کر رہا ہے. میں اپنے رب کی بات مانوں گا, میرا غلام میری بات مانے گا. تو پاکیزہ زندگی میں یہ بھی داخل ہے, گھر کے اندر جب آدمی آئے تو چین محسوس کرے, گھر جنت کا نمونہ بنے, جہنم کا کندا نہ بن جائے کہ باہر سے تھکا تھارا آیا گھر میں تو آ کے اور دوسری مصیبتیں پھنس گیا, بلکہ جب گھر میں پہنچے تو چین محسوس کرے. گھر کو مسکن کہا گیا ہے, مسکن سکونت کی بھی جگہ ہے, سکون کی بھی جگہ ہے. گھر میں آدمی آ کر سکون حاصل کرتا ہے. تو گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں, دینی تعلیم, دینی کتابیں پڑھیں, گھر کے لوگوں کو تعلیم دیں, اور خود بھی اپنے عمل کی بھی کبھی جائزہ لیتے رہیں, گھر والوں کے اعمال کا بھی جائزہ لیتے رہیں. جو معصیت کی چیزیں ہیں ان کو گھر سے نکالیں. یہ جو بڑا موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں رہتا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کن خرافات کے اندر مبتلا ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل تھما کے ماں باپ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے. کتنے فتنے پیدا ہو رہی ہیں. جو بچیاں خدا نخواستہ غیروں کے پاس جا رہی ہیں, ان سے تعلقات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کچھ تو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے کی وجہ سے, اور کچھ یہ میسج کے ذریعے سے. میسج آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تب ماں باپ کو خبر لگتی ہے. تو اس کو بھی دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کون سا موبائل ہے, کیا کر رہے ہیں, ان کے اندر کیا کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں, کیا ان کا مشغلہ ہے. جب بیدار رہیں گے اور فکر کریں گے, کوشش کریں گے, تو اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ کوشش ضائع نہیں جائے گی. جتنا اپنے بس کے اندر کریں, اپنے عمل کا جائزہ لیں, اپنے گھر والوں کے اعمال کو دیکھیں, تو ایمان اور عمل صالح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کا وعدہ فرمایا ہے. اور اخلاص کے ساتھ آدمی کام کرے گا صحیح طریقے پر, تو اگلا وعدہ بھی اس کے اوپر پورا ہوگا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ نیک اعمال کا صلہ انشاءاللہ وہاں ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاكرم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما, اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما, ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اور اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں ہمارے جو دینی ذمہ داریاں ہیں, اے اللہ ان کا ہمیں احساس عطا فرما, اور ان سے نبردازمہ ہونے کی اور سبکدوش ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. جو کچھ کہا گیا سنا گیا, اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق
توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.